أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورہ عنکبوت مکی ہے اور موجودہ ترتیب میں 29ویں ہے اور نزول میں 85 ہے. 7 رکوع اور 69 آیات پر مشتمل ہے. سورۃ قصص کے اخیر میں تھا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ عبادت مخلصہ اللہ کے لیے ہے اور اس کی وحدت اور فردت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے کسی کو پکارنا اور اس سے مدد مانگنا یا تکلیف دور کرنے کا نظریہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ مخلوقات جتنی ہے وہ فانی ہے. کل شیء ہالک اے فان، ہر چیز جو موجود ہے وہ نہیں ہوگی. الا وجہہ اے ملکہ و سلطانہ جل وعلا، لہ الحکم و الیہ ترجعون. چنانچہ اسی پر تفریح ہے سورہ عنکبوت کہ دنیا کی چیزیں فانی ہے اور ابتلا کے شکار ہے، آزمائش شدہ ہے، اور ان آزمائشوں سے مسلمان کو بھی نکلنا ہے. دنیا مسلمان کے لیے دار الابتلاء ہے اور اس کے لیے دار المحن ہے، دار الفکر ہے، دار التکلیف ہے. اس لیے عباد کو کہتے ہیں مکلفین، جنہیں عبادات کے لیے تکلیف دی جاتی ہے. اور ہر امتحان کا نتیجہ اور ہر آزمائش کا ایک انجام وہ مسلمان کے حق میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں مسلمان ہوں، میں بچ جاؤں گا. دنیا کے نظام کے تحت اسے امتحانات دینے ہیں. تفسیر والوں کا بھی آخری وقت میں ایک امتحان ہوتا ہے. اخلاقی امتحان تو ہر وقت دیکھے جاتے ہیں کہ کس طرح صفوں میں، کس طرح مسجد میں بیٹھتے ہیں. الحمدللہ اور سالوں سے بہتر ہے، یہ اللہ کا احسان اور شکر ہے. لیکن امتحان اور ابتلا کسی مقصد کے لیے ہو، اور وہ ہے آخرت کی کامیابی، فوز فی الآخرت. تو عنکبوت کا اصل مقصد ہے وقوع الابتلاء علی المومنین، اور اس کے بعد سورۃ روم کے اندر فتوحات ہے اہل ایمان اور اہل اسلام کے. ما قبل صورت میں بہت ساری قومیں اور معذبین ذکر گئے، جیسے قارون وغیرہ، اور ان سے پہلے قوم نوح اور مختلف اقوام، قوم عاد، قوم ثمود، وہ سب امتحان میں پٹ گئے تھے اور انبیاء علیہ السلام کے نافرمان و سرکش ثابت ہوئے. تو امت مسلمہ کو تاکید ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک، عقیدتی ایمان میں محکم اور صادق رہے. چنانچہ سورۃ عنکبوت کے شروع سے صادق اور کاذب کے درمیان فرق کرنے کا تذکرہ ہے. الف لام میم حروف مقطعہ لا يعلمها الا اللہ، واما المناسبات فهو شیء آخر. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، آیا گمان کرتے ہیں لوگ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس کہنے سے
کہ ہم ایمان لائیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ہم آزما چکے ہیں ان سے پہلے لوگ. گزشتہ امتوں کو کی بھی تو امتحانات ہوئے ہیں، انبیاء و مرسلین کے امتحانات ہوئے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس ظاہر کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو صادق ہے. اللہ تعالیٰ کا علم حضوری ہے، صفت ذاتی ہے، قدیم ہے، اس کے لیے حدوث مستحیل ہے. اس لیے علماء دین اس قسم کے مواقع میں ترجمہ و معنی کرتے ہیں یظہر اللہ، پس ظاہر کرے گا اللہ، اوروں کو دکھا دے گا وہ لوگ جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر فرما دے گا جھوٹوں کو. امتحان کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں گناہ کے کہ وہ بچ نکلیں گے ہم سے. ان یسبقونا، کہ ہم سے بچ نکلیں گے. ساء ما یحکمون، برا ہے جو یہ فیصلے کرتے. کون بچ سکتا ہے اللہ سے؟ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ سے ملنے کا. فإن أجل اللہ لآت، پس بے شک اللہ تعالیٰ کا طے شدہ وقت آنے والا ہے. وہ السمیع العلیم، وہ سننے جاننے والا ہے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسی، جو جہاد کرے گا پس وہ جہاد کرے گا اپنے لیے، فائدہ اس کو پہنچے گا. دنیا میں مجاہد و غازی ہوگا اور آخرت میں اللہ کے ہاں اونچے درجات کا مالک ہوگا. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ غنی ہے کائنات سے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم دور کر دیں گے ان سے گناہ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلے دیں گے بہترین وہ جو عمل کرتے تھے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے تاکید کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھے رہو. حسنا، حسن سلوک کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر آپ پر یہ محنت کرے، لِتُشْرِكَ بِي، کہ شرک کرے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم ہی نہیں. فَلَا تُطِعْهُمَا، ایسے والدین کا نہ ماننا. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف پلٹو گے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس بتا دوں گا ان کو جو تم اعمال کرتے تھے. تفسیروں میں ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو ان کی والدہ نے قسم کھائی، لا آکل ولا اشرب ولا استظل حتی تکفر بمحمد، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی جب تک کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہ دیں. حضرت سعد بہت غمگین ہوئے، پیغمبر خدا کی خدمت اقدس میں آئے. آپ نے کہا سعد نازک معاملہ ہے، اللہ خود اس میں آپ کا اطمینان کر دے گا. چنانچہ عنکبوت کی آیات نازل ہوئی کہ انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہم نے کہا ہے. اگر یہی والدین اس کوشش میں رہے کہ آپ شرک کریں ہمارے ساتھ جس کا آپ کو کوئی دلیل اور وجہ نہیں، ایسے والدین کی بات نہ ماننا. علماء دین کہتے ہیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، شریعت کے خلاف ورزی میں کسی کی اطاعت نہیں. اگر والدین ایک مستحب کے خلاف بھی کہے، آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو، وہ کہے کہ الٹے ہاتھ سے کھائے، نہیں ماننا ہے.
سنت طریقہ بیٹھ کر پانی پینا ہے اور وہ کہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیے، غلط بات ہے۔ چاہے کہ وہ بیٹے کو کہے کہ داڑھی نہ رکھے اور پگڑی نہ باندھے ہو، علم حاصل نہ کرے اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، سب فضول باتیں ہیں۔ اس قسم کے والدین اپنے حقوق ابویت ضائع کر دیتے ہیں۔ اوائل میں نے اس پر ایک رسالہ لکھا تھا، اباء الآباء للأخ الصبا، کہ والدین کی اطاعت کہاں تک ہے، کن کن امور میں ہے۔ ثابت کیا گیا ہے کہ والدین کی اطاعت علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ اس میں تقسیم ہے۔ بعض والدین بہت ظالم ہوتے ہیں۔ ایک باپ نے بیٹے سے ہر چیز لے لی، یہاں تک کہ اس کے شادی کا سامان بھی لے لیا۔ جب بیٹا اس کو کہتا تھا تو کہتا تھا، واہ تم کون سا مسلم پڑھاتے ہو، انت ومالک لابیک۔ تو میں نے ایک دن اس کو کہا، میں نے کہا یہ حدیث متروک ہے، اور والدین اگر بغیر ضرورت کے اولاد سے کوئی چیز لے لے تو مقروض ہو گئے۔ مولانا عابد سندھی نے اس پر کتاب لکھی ہے، اللطائف المنیفہ، اور اس میں ان روایات کا حاصل لکھا ہے کہ جو اپنے حال پر نہیں رہی، ان میں یہ بھی ہے انت ومالک لابیک۔ اسی طرح وہ روایت کے باپ جب بھی کہے بیوی کو طلاق دے، علماء متفق ہے کہ اس پر عمل ناجائز ہے۔ اس زمانے کے ماں باپ تو رات کو ڈولی لے آتے اور صبح کہتے چھوڑ دے اسے۔ تو اس قسم کے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ حق تعالی جزائے خیر دے حکیم الامت مولانا اشرف علی کو، انہوں نے اس پر مستقل مقالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے تحقیق حقوق الوالدین، کہ والدین کے حقوق کہاں تک ہے، اور بہت بدیع قسم کے معلومات اس میں فراہم کی۔ آج کل وہ کتاب بوادر اور نوادر کا حصہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ماں باپ شریعت کے پابند ہے تو وہ ماں باپ ہے، اگر ماں باپ شریعت کے خلاف ورزی کر لے تو ماں باپ کا مقام مرتبہ ختم ہو جائے گا، اور اولاد کے لیے اطاعت منع ہو جائے گی۔ اور بعض کتابوں میں جو لکھا ہے کہ الجہاد باذن الابوین، وہاں پر بھی حافظ ابن حجر نے اور بدرالعینی نے اور قسطلانی نے لکھا ہے، اذا کان عالمین مومنین صالحین، یہ اس وقت کہ یہ مومن ہو، جہاد پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر یہ خیر و حسنات کے منکر ہو، جیسے اس زمانے کے جرمنی اور جاپانی ماں باپ، تو ان کا تو مقابلہ کرنا اولاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض اولاد شادی کے بعد بہت پیاری ہو جاتی ہے، ماں باپ کے قریب ہو جاتی ہے، یہ سب سازش ہے اور مکر ہے، اور وہ جو خاتون آئی ہے اس کے خلاف ایک ناکارہ قسم کا سلوک ہے، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ شادی کے بعد لڑکے کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے، اور ماں باپ کو کہے کہ اس کے حقوق مجھ پر لازم ہے اور مجھے کرنے دے، اور بیوی کو کہے کہ ماں باپ میرے قبلے ہیں، کعبے ہیں، لہذا آپ میرے خاطر ان کا ادب و تعظیم کریں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ لڑکے کے ماں باپ کا بہو پر کوئی حق نہیں، یہ حق بھی نہیں ہے کہ ان کو کہے ہمیں پانی دو، جائے کہ وہ کہے کہ پیر دباؤ اور سر دباؤ، ہرگز نہیں۔ ہاں رابطہ اور حسن سلوک اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حقوق جہاں تک ہے میاں کے بیوی پر ہے، بیوی کے میاں پر ہے، اور حقوق کسی کے نہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے تاکید کی انسان کو ماں باپ کے بارے میں اچھے سلوک کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر یہ کوشش کرے تجھ پر لِتُشْرِكَ بِي، کہ شرک کرے ہمارے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم تک نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، نہ ماننا ان کا،
الیہ مرجعکم ہماری طرف پلٹو گے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ یعنی اگر غلط اطاعت تم نے کی تو گناہگار ہو گئے، یہ مطلب الیہ مرجعکم۔ چنانچہ سعد ابن ابی وقاص نے آیت کے بعد ماں کے پاس گیا اور اس کو کہا میرے رب نے میری تسلی کر دی، اب تو 100 بار جیے اور 100 بار مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لندخلنہم فی الصالحین ان کو شامل کر دیں گے نیکوکاروں میں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، فاذا اوذی فی اللہ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے دین کے بارے میں، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ سمجھ لیتا ہے لوگوں کی تکلیف جیسے خدا کا عذاب ہو۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اور اگر مدد آ گئی تیرے رب کے ہاں سے، لَيَقُولُنَّ تو کہے گا اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ہم ساتھ ہیں، أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اللہ ضرور ظاہر کرے گا ایمان والوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور ضرور ظاہر کرے گا منافقوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا کہنے لگے کافر ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا ہمارے راہ پہ چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ۔ اس دن ایک بوڑھا مجھے کہہ رہا تھا کہ تم ایسا کر لو گناہ میرے پر ہوگا، میں نے کہا یہ تیرے باپ کا اختیار ہے کہ تو گناہ اٹھاتا ہے، کتنے گناہ، اپنے گناہ پہلے سنبھال لو۔ یہ بھی بہت بے جا جرأت ہے، اسلام کا کلمہ نہیں ہے، اسلام کے خلاف کلمہ ہے، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ تیری مرضی ہے کہ کسی کو کہے کہ یہ زانی ہے اور یہ بد چلن ہے، خدا ہے اس کی جگہ مجھے پیٹ دو، کوئی پاکستان کا قانون ہے کیا کہ اس کو چھوڑ دے اور تجھے پکڑ لے؟ بکواس۔ کافر لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ تم ہماری بات مان لو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کا بوجھ، توبہ توبہ، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اور نہیں ہے اٹھانے والے ان کے خطا کچھ بھی، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اس کہنے میں یہ جھوٹے ہیں۔ یہ سیکھ لو، یہ تبلیغ ہے، یہ قرآن سیکھو کہ اللہ بات صحیح کرے، فضول باتیں منہ پہ نہ آئے، ہوتے چیخ ہوتے چھڑاؤں اس سے کیا بنے گا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ اور یہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا بوجھ، وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ اور گناہوں کا بوجھ ان کے گناہوں کے ساتھ اس کہنے کا گناہ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن وہ جو ہی جھوٹ گڑھتے تھے، جھوٹ گڑھنے والے جیسے قوم نوح ان کی تفصیل، اور سچ پر صادق رہنے والے جیسے حضرت نوح علیہ السلام۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ یقیناً بھیجا تھا ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ پس رہے ان میں 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا مگر 50 کم، 950 سال حضرت نے تبلیغ کی۔ قبل الطوفان اور بعد الطوفان تفسیر موضح میں ہے کہ کل عمر حضرت صاحب کی 1365 سال ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطوفان پس آن پکڑا مجرموں کو طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ بڑے ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے بچایا حضرت کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے بنایا ان کو جائے عبرت کائنات کے لیے۔ دیکھو اللہ کی حکمت کیا ہے، پورا قصہ نوح 2 آیتوں میں پورا ہوا، حالانکہ یہ سورۃ ہود میں 2 رکوع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختصار بھی خوب آتا ہے، تو کبھی ہم اختصار کرتے ہیں نا، وہ بھی ہم نے یہیں سے سیکھا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ آیت ابراہیم کو یاد کرو،
اذ قال لقوم اعبدوا اللہ، جب فرمایا اپنے لوگوں سے اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم پوجتے ہو اللہ کے سوا مورتیوں کو، اوثان جمع ہے وثن کی، وثن کہتے مورتی کو، بت مورتی، وتخلقون افکا، اور گھڑتے ہو جھوٹ، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، اختیار نہیں رکھتے روزی دینے کا، فابتغوا عند اللہ الرزق، پر ڈھونڈو اللہ کے ہاں اپنی روزی، وعبدوا، اس کو پوجو، واشکروا لہ، اس کا شکر کرو، الیہ ترجعون، وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم نے تکذیب کی، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، پس تکذیب کر چکی ہے امتیں بہت ساری تم سے پہلے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں ہے پیغمبر کے ذمہ مگر پہنچانا واضح، اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، دیکھتے نہیں کیسے پیدا کرتے اللہ اور پھر لوٹاتے بھی، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، فرمائیے چلو زمین میں پس دیکھا ہو کیسے شروع فرماتے خلقت کی، ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر وہ اٹھائے گا دوسری خلقت میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، سزا دیتا ہے جس کو چاہے اور مہربانی فرماتے جس کے ساتھ چاہے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی طرف پلٹائے جاؤ گے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم نہیں ہو بے بس کرنے والے خدا کو زمین میں، وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ آسمان میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ مددگار، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے اللہ کی آیات اور ملنے سے، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ مایوس ہوں گے میری رحمت سے، واولئک لهم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا دردناک، فما کان جواب قومه، جواب نہ بنا اس قوم سے، الا ان قالوا، مگر کہنے لگے، اقتلوا، قتل کرو حضرت ابراہیم کو، او حرقوا، یا جلا دو، فانجاء اللہ من النار، پس اللہ نے بچایا حضرت کو آگ سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بے شک نشانیاں ہیں مسلمانوں کے لیے، وقال، حضرت نے فرمایا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم بنا چکے ہو اللہ کے سوا مورتیاں، بت، مودت بینکم، یہ ذریعہ محبت ہے تمہارا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان سے عقیدت رکھتے ہو، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن انکار کریں گے بعض تمہارے بعض کا، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کریں گے بعض، یعنی تم خود ان پر لعنت کرو گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ تمہارا آگے، وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، نہیں ہے تم کو بچانے والے، فَآمَنَ لَهُ لوط، حضرت ابراہیم پر ایمان لائے حضرت لوط، یہ آپ کے بھتیجے ہیں یا بانجے ہیں، علی اختلاف الاقوال، اور آپ کے زمانے میں ایک صالح اور معتبر انسان تھے، حضرت ابراہیم کے منصب نبوت کی سب سے پہلے تائید اور تقویت کرنے والے تھے، وقال، اور حضرت نے فرمایا، انی مہاجر الی ربی، میں جا رہا ہوں رب کی طرف، حضرت ابراہیم کہاں تھے لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا، اصل بات یہ کہ آپ کا وطن پشاور تھا، اور اس جگہ نمرود کی حکومت تھی، جہاں جمرود ہے یہ اصل میں نمرود ہے، حروف بدلتے ہیں زبانوں میں، اور وہاں دو پہاڑ ہیں، ان کے درمیان میں 6 میل تک راکھ پڑی ہوئی، زمین کے 5-6 فٹ کھودنے کے بعد راکھ نکلتی ہے،
یہاں پر حضرت ابراہیم کو جھلایا گیا تھا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر سورۃ یوسف میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ویسے بھی نقشوں سے واضح ہے۔ ابراہیم اب رحیم، یا یہ عجمہ ہے عند الکافہ، اور ایک قوم ہے ہندوستان میں برہمن کہلاتے ہیں، وہ خالص ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہندو ہونے کے باوجود ان کے اب بت کا سجدہ ناجائز ہے۔ علماء تاریخ اور جغرافیہ سے تقریباً بے خبر ہے، توجہ نہیں ہے، اس لیے انہیں کسی چیز کے تحقق کے بارے میں بہت کم معلومات ہے۔ انہو هو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ غالب اور حکمت والے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو آپ وہ اپنے اس علاقے سے جا کے اور بابل کی طرف گئے، عراق تشریف لے گئے۔ عراق میں کچھ مدت رہنے کے بعد پھر آزمائش آئی اور حکم ہوا کہ حضرت ہاجر اور اسماعیل کو کعبہ میں چھوڑو، اور اللہ نے وہاں زمزم نکالا اور اس جگہ کو قبلۃ العالم بنایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں جنتی مینڈا بھیجا۔ 40 سال بعد حضرت اسحاق کے لیے آپ نے القدس کی بنیاد رکھی۔ صحیح احادیث بخاری و مسلم کی موجود ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے برقرار رکھا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ان کو اجر دیا دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت آخرت میں بلند کرداروں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا، اور حضرت لوط بھی پیغمبر برحق تھے۔ اذ قال لقومه، جب فرمایا اپنی قوم سے، انکم لتاتون الفاحشہ، تم آتے ہو بے حیائی کے کاموں میں، ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم سے پہلے نہیں کیا اس کو کسی نے بھی کائنات میں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ بدنما لوگ پہلی مرتبہ یہ مردوں کے ساتھ اغلام کے اور بدفعلی کے مرتکب ہوئے، اس سے پہلے دنیا میں یہ کام ہوا ہی نہیں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، وہ تم آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستے کاٹتے ہو۔ یا تو یہ کہ راہزن تھے جیسے شاہ عبد القادر نے لکھا ہے، اور یا یہ کہ اس فعل کو کہتے ہیں کہ تم گویا کہ راستے کاٹتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور آتے ہو اپنی مجلسوں میں برائی کے ساتھ۔ تفسیر روح المانی میں ابن عباس سے منقول ہے، کانوا یتزارتون، ٹزن بے چول، ولا یرون بی باسا، پروا بین کولا ون رغد جگٹ ٹزوا چاہی، او ٹزن قوم پٹزن شورو کر بیا رست دابل کارم شورو، نگر ٹزن قول نہ دل شوی نہ دل سڑی دے بیدا ورکول سگرات دی۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، او تاسو بخپل مجلسونو کی ٹزونا چول، درز و غرب بموکول۔ اب پھر کہتے تھے کہ اچھا یہ کہاں سے نکلا ہے، ذرا دکھا دو مجھے۔ بس یہ فضولیات اور حفوات، لیانیات، شیطانی کام شروع ہو گیا۔ فما کان جواب قومہ، کوئی جواب نہ بنا اس قوم سے، الا ان قالوا، مگر یہ کہا، ائتنا بعذاب اللہ، لاؤ ہم پر عذاب خدا، ان کنت من الصادقین۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت نے فرمایا پروردگار میری مدد کیجئے، یہ فسادی لوگ ہیں۔ ملائک خدا کے آ گئے قوم لوط کو غرق کرنے کے لیے، لیکن بالاصالہ بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم تھے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ،
اور جب آ گیا ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالو کہنے لگے انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو، صدوم اور ماموریہ کے لوگ، ان اہلہا کانوا ظالمین، یہاں کے لوگ زیادتی کرتے۔ قال ان فیہا لوطا، اس میں تو حضرت لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہم جانتے ہیں جو اس میں ہیں، لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم بچائیں گے حضرت لوط اور ان کے ماننے والوں کو مگر ان کی گھر والی کو نہیں، کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے چلنے والوں میں سے تھی۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب آ گئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، پریشان ہوئے ان کے آنے سے، وضاق بہم ذرعا، اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے حضرت کا سینہ۔ اوہو، کہتے ہیں لوط علیہ السلام گاؤں سے باہر اپنے باغ میں تشریف فرما تھے، اور 3-4 حسین جمیل نوجوان لڑکے آئے، اور حضرت نے وہاں تواضع کرنا چاہا، انہوں نے کہا نہیں ہم باغ میں نہیں کھائیں، گھر چلیں گے۔ آپ نے کہا گھر تو شہر میں ہے، اور شہر میں تو وہ ناروا لوگ ہیں، وہ لڑکوں کو کہاں چھوڑتے؟ تو آپ نے کہا یہ تو بہت تکلیف کا دن ہے کہ آپ یہاں تواضع قبول نہیں کر رہے، اور گھر جانا بہت دشوار ہے۔ تو جب حضرت بہت غمگین اور پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور ہم انہیں غرق کرنے آئے ہیں۔ سورۃ ہود میں وَقَالُوا لَا تَخَفْ، فرشتوں نے کہا ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنْ، غمگین بھی نہ ہو، اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، ہم بچائیں گے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی گھر والی کو نہیں، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ بھی تھی پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی غابرین اس قوم کا ایک قسم کا لقب پڑ گیا، پیچھے سے سروکار رکھنے والے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر عذاب آسمان سے بوجہ ان کے فسق کرنے کے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے چھوڑ دیا ان میں سے نشانی واضح، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، واسطے عقل مندوں کے۔ اللہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمائے لوگو اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور امید باندھو آخرت کے دن کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مت پھرو زمین میں فسادی لٹیرے وغیرہ، راہزن مت بنو۔ فکذبوہ، پس انہوں نے حضرت کی تکذیب کی، فاخذتہم الرجفۃ، پس آن پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ وعادا وثمودا، عاد و ثمود بھی غرق ہوئے۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور واضح ہو چکا ہے تم کو ان کے کنڈرات۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور خوبصورت دکھایا تم کو شیطان نے ان کے کرتوت۔ فصدهم عن السبیل، پس روک لیا ان کو راہ راست سے۔ وکانوا مستبصرین، اور تھے کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے، ٹھیک ٹھاک ہوشیار لوگ تھے لیکن اللہ نے اندھا کیا۔ وقارون وفرعون وحامان، قارون بھی غرق ہوا، فرعون بھی اور اس کا وزیر حامان بھی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس آ چکے تھے حضرت موسیٰ معجزات لے کر۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے بھی تکبر کیا زمین میں۔ زمین کہہ کے شرم دلا رہے کہ زمین میں تکبر آسمان والوں کو زیب نہیں دیتا تو زمین میں رہ کے کیا تکبر کرتا ہے۔
وما كانوا سابقین، اور وہ ہم سے بچنے والے نہیں تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو پکڑا ہم نے اپنے کرتوت سے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں بعض وہ ہیں جس پر بھیج دی ہم نے پتھروں کی بارش، جیسے قوم لوط. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں بعض کو آن پکڑا ایک چیخ نے، جیسے قوم عاد و ثمود. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض کو دنسا دیے زمین میں، جیسے قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں بعض کو ڈبو دیا، جیسے فرعون. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، نہیں ہے اللہ کہ ظلم کرے ان سے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ خود ظالم تھے. ظالم اور مشرک، بدعقیدہ اور بد چلن. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جو بنائے اللہ کے سوا اور کارساز. عجیب بات ہے کہ ہمارے زمانے کے بدعتی بھی ان کے اولیاء کہتے ہیں، نام اولیاء دیتے ہیں اور سمجھتے الہہ ہے، معبود کا سلوک کرتے ہیں. کمثل العنکبوت، ان کی مثال جیسے مکڑی جو اتخذت بیتا، جو بنائے جالا، گھونسلہ. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھروں میں وہ مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لے. وہ مکڑی ایسی مکانات کے کونے کانچے میں جا صفائی ستھرائی نہ ہو، دو چار تار لگا لیتا ہے اور پھر کنارے پر بیٹھا رہتا ہے. تو جیسے وہ مکڑی نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی طاقتور چیز ہے، اور نہ اس کا گھونسلہ کوئی گھونسلہ ہے، اس طرح بدعتی و مشرک جو آستانوں اور درگاہوں کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ اس مکڑی کے گھونسلے سے بھی زیادہ گونڈا ہے، اور اس کی حیثیت خدا کے ہاں اس مکڑی سے بھی زیادہ بدتر ہے. علماء نے اس جگہ بحث کی ہے کہ مکڑی کا وہ جالا گرانا چاہیے یا نہیں. تو بعض علماء نے کچھ دفاع کیا ہے اور اتھے اتھے روایتیں نقل کی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ وہ سب کمزور، لا یلتفت الیہا ولا یعمل بہا لانہا ضعاف وسقام. محقق قول جو علامہ شامی نے فتاوی شام میں نقل کیا ہے جلد پنجم میں، اور قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں، اور شیربینی نے السراج المنیر میں، اسماعیل حقی نے روح البیان میں، اور ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں، وہ یہ کہ مسجد ہو یا گھر ہو، صفائی ستھرائی کے لیے مکڑی کے جالے ہٹانا جائز بلکہ واجب. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا کچھ بھی. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، نہیں سمجھ سکتے اس کو مگر عالم لوگ. علم دین کی فضیلت. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین برحق. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے جو آپ کو وحی ہو رہی ہے کتاب کی. واقم الصلاۃ، اور پابندی سے پڑھے نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناجائز کاموں سے. یا تو نماز کی یہ تاثیر ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو برے کام نہیں کرتا، اور یا یہ کہ نماز اصل میں جب نماز بن جاتی ہے تو بے حیائی کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ذکر اللہ کا بہت بڑا ہے.
یعنی یہ نماز پڑھنا اور اللہ کا نام لینا. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، نہ لڑو اہل کتاب سے مگر اس طریقے پر جو بہت عمدہ ہے. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ جو ظالم ہیں ان میں، ان سے لڑائی پیش آتی ہے. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا ہمیں. وانزل الیکم، اور اتارا گیا تمہاری طرف. والہنا والہکم واحد، معبود ہمارا معبود تمہارا ایک ہے. ونحن له مسلمون، اور ہم اس کے سامنے گردن نہاد ہیں. عجیب بات ہے کہ ہمارے زمانے کے جتنے لوگ ہیں، خواہ وہ روافض ہے یا وہ غیر مقلد ہے یا وہ بدعتی ہے، ان سب کے ساتھ یہی اختلاف ہے. وہی وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور معبود وہ بھی ایک سمجھتے ہیں اور ہم بھی ایک سمجھتے ہیں. اسلام کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، مگر اختلاف شدید نوعیت کا ہے. کیونکہ تعبیر جو انہوں نے اختیار کی ہے وہ سلف کے خلاف ہے. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ کی آمد مان لی، مہدی کا ظہور مان لیا، مگر مصداق بدل لیا اور کہا کہ کسی اور عیسیٰ و مہدی نہیں، میں ہی ہوں. بینکر نے یہی خرافات بکی ہے. بینک کے چیلوں نے اور بینک پر ایمان ڈبونے والوں نے کفالہ و مزاربہ و مشارکہ و مرابحہ و تولیہ وہ تو ہدایت سے لے لیے، فتح القدیر و عین الہدایہ سے، لیکن مصداق اس کا بینک بنایا. دجل، مکر، لفظ، دروغ، جھوٹ، فریب. ایک چٹان نہیں، ایک رتی برابر فقہ و اسلام نہیں ہے ان میں. انہیں اسلامی بینک سمجھنا ایسا جھوٹ ہے جیسے مرزائی اور قادیانی کو کوئی احمدی مسلمان کا ہے، اور وہ کذاب و دجال ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اہل حق ہے، تو حق کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہے. جب بد اعمال کریں گے تو حق سے خارج ہو جائے. اس مسئلے میں یہ لوگ اہل باطل ہے اور قطعاً اہل حق نہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اس طرح ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے بھی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر نرے کافر. اللہ، وہ کون سا تکنیک ہے کہ بینک کے اندر رقوم سودی ہے اور بینک ان کے حوالے کرے تو وہ اسلامی بن گئی. خیر تو ہے، کون سی فقہ ہے؟ وہ کس کھاتے میں ہے؟ 14 کتابیں نہیں، 1400 اور لے کے جھوٹ پر مشتمل ہے. ایسا ایک قاعدہ اور اصول آج تک نہیں آیا کہ اسٹیٹ بینک اور اس کے تمام فروع فی العالم، جب تک کہ وہ انہوں نے زراعت اور تجارت کا ذمہ نہیں لیا ہے، اس وقت تک ناممکن ہے. بینک ان کو گدھے کا پات بھی نہیں سمجھتا ہے. انہوں نے منتیں کر کے ان سے تحریر لی. بینک اپنے سودی نظام پر ڈٹا ہوا ہے، اور بینک عالمی منڈی کا ممبر ہے، اور عالمی منڈی ربوی اور سودی نظام پر قائم ہے. کتنے نامناسب بات ہے کہ ایک ثابت قدم عالم دنیا سے متاثر ہو کر کہتا ہے کہ انہوں نے بینک کو اسلامی قانون کے مطابق بنایا. بینک کو یہ کیا بنائیں گے؟ انہوں نے اسلامی قاعدے اور ضابطے کو بینک کے لیے ذبح کیا ہے، ان کا قتل کیا ہے.
تتلو من قبلہ من کتاب، اور نہ تھے آپ کہ پڑھ لیتے اس سے پہلے کوئی تحریر، اے پیغمبر آپ تو لکھے پڑھے نہیں تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ لکھ سکتے ہیں آپ دائیں ہاتھ سے، یہ نہیں کہ بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، بہت سارے لوگ کبے ہوتے ہیں بائیں ہاتھ سے، حالانکہ بائیں ہاتھ سے کیوں لکھ رہے ہو؟ عام طور پر جو لکھا جاتا ہے تو دائیں ہاتھ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے پڑھے ہوئے ہوتے اور زبردست لکھاری ہوتے، اذا لارتاب المبطلون، تو اس وقت اور شک میں پڑ جاتے باطل پرست لوگ۔ نہ تو آپ نے کوئی لفظ اور حرف کسی سے پڑھا، اور نہ آپ نے قلم ہاتھ میں لیا، اور پورے جہان کے آپ استاذ اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ نشانیاں ہیں کھلی فی صدور الذین اوتوا العلم، سینے میں ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا۔ اللہ، بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے خط کوئی خاص نہیں تھا، کچھ لوگ بہت اچھے، جیسے مفتی محمود صاحب خط کا امام تھے، مولانا یوسف بنوری کا خط علماء میں جانا پہچانا، مولانا احتشام الحق مرحوم بہترین خطاط تھے۔ اگر خواہی کہ شوی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس، اگر آپ بہترین لکھنا چاہتے ہیں خوب لکھو، خوب لکھو۔ افسوس کہ مجھے بھی لکھنا نہیں آتا، نہیں آتا۔ مجھے شروعی عمر سے یہاں مزمل بھائی مل گئے، اللہ ان کی عمر و صحت میں برکت دے، ان جیسے کاتب دنیا میں نہیں ہو۔ ہر زبان کا لفظ میں زبان سے نکالتا ہوں، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور کتاب کی طرح اس کو لکھتے ہیں۔ تو تمام تحریرات و تالیفات مزمل بھائی کے قلم کے مرہون منت ہے، اور میں املا کراتا ہوں، املا کرانے میں پھر امام ہوں۔ تو حیوان ناطق تو ہوں، حیوان کاتب نہیں ہوں۔ اور اسی طرح محمد انور شاہ کو بھی لکھنے میں گرانی ہے۔ میں نے کہا یا خدایا، طالب علمی کے زمانے میں حافظہ ضرب المثل تھا، ہر چیز یاد ہوتی تھی، مجھے تعجب ہوتا کہ یہ لڑکے لکھ کے ہو رہے ہیں، تو ان کو لکھا ہوا یاد نہیں ہوتا تھا، مجھے زبانی یاد ہوتا تھا۔ تقریباً تمام درسیات مجھے اس اساتذہ کے درس کے ساتھ حفظ کے درجے میں، اس لیے پڑھانے میں کسی کتاب کی بھی کبھی مشکل پیش نہیں آئی۔ اللہ، علماء دین کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے لکھنا شروع کر دیا، یہ بھی معجزہ ہے۔ کبھی نہیں لکھا، اچانک قلم کاغذ لے لیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی ان پر نشانیاں رب کے یہاں سے۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرمائیے بے شک نشانیاں اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، میرا کام تو ڈرانا ہے۔ اولم یکفہم، ان کے لیے کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے اتاری آپ پر کتاب، یتلا علیہم، جو پڑھی جاتی ہے ان پر۔ اللہ، ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت ہے اور یاداشت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا، آپ فرمائیے کافی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جانتے ہیں جو آسمان و زمین میں۔
والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ناحق پر، وکفروا باللہ، اور انکار کرتے اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان میں ہوں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ جلدی مانگتے آپ سے عذاب، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک وقت پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا، وہاں عذاب کا وقت تو لکھا ہوا ہے نا، سب سے بڑا عذاب قیامت کے دن ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو آ جاتا ہے ان پر عذاب، لیکن لکھا ہوا ہے، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور آئے گا بھی اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ سمجھیں گے ہی نہیں۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جلدی مانگتے ہی عذاب، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک دوزخ گھیر لے گی کافروں کو، یوم یغشاہم العذاب، جس دن ڈھانک لے گا ان کو عذاب، من فوقہم، اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور پیروں کے نیچے سے۔ علماء کہتے ہیں اوپر سے عذاب آئے گا، بارشیں بند ہو جائے گی، نیچے سے عذاب، فصل ہی نہیں ہوگی، پانی خشک ہو جائے گا، چشمے اور نہریں سوکھ جائے گی، اوپر سے عذاب، بادشاہ ظالم مسلط ہوگا، نیچے سے عذاب، اولاد نافرمان ہوگی، شاگرد سرکش باغی ہوگی۔ وَيَقُولُ، اور کہے گا، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکو جو تم عمل کر چکے ہو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں، ان ارضی واسعہ، میری زمین کھلی پڑی ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، بس میری عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چکھنے والا ہے موت کو، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف واپس کیے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یہ سب بشارتیں اب چل رہی، کئی تنذیر ہو جاتی، کبھی بشارت ہو جاتی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرُفًا، دے دیں گے ان کو جنت کے دریچے، خوبصورت کمرے، تجری من تحت الانہار، کے بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نعم اجر العاملین، کیا خوب اجر ہوگا کارندوں کا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور رب پر بھروسہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے زندہ سر ہے کہ نہیں اٹھا سکتا ہے اپنے رزق کا بار۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ رزق دیتا ہے اسے بھی اور تمہیں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمان و زمین، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگائے سورج اور چاند، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو مشرک تھے لیکن خدا کے منکر نہیں تھے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں الٹے پاؤں پھرے جا رہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ کھولتا ہے روزی جس کے لیے چاہے بندوں میں سے اور تنگ بھی کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے جاننے والے۔ دوسرا سوال، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس آباد کیا سرزمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی بارش برساتے، اللہ ہی زمین کو ہرا بھرا کرتے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرمائیں حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے۔ بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ اکثر ان کے بے عقل ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا، لہو اور لعب۔
وہی کھلاڑی بنا ہوا ہے، گھوم رہا ہے ملکوں میں، اپنے آپ کو ہر جگہ کیش کراتا ہے اور میرے فاؤنڈیشن کو پیسے دو، اور نام لیتا ہے تبلیغ کا۔ بھائی تبلیغ والے نہیں کہتے کھیل تماشے سے پیچھے ہٹو۔ اللہ جب دنیا کی مذمت کرتا ہے تو کھیل تماشا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی مذمت ہو ہی نہیں سکتی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک گھر آخرت کا وہی اصل زندگی ہے، حیوان حیات ہے اصل۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب یہ سوار ہوتے کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے اللہ کو خالص عقیدے میں۔ فلما نجاہم الی البر، جب بچا دیتا ہے ان کو خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، ناگاہ شرک کرنے لگتے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ انکار کرے اس کا جو ہم نے ان کو دیا، ولیتمتعوا، اور فائدہ اٹھائے۔ فسوف یعلمون، فسن قریب جان لیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، دیکھا نہیں انہوں نے ہم نے بنایا حرم کو امن کا مرکز، جائے امن۔ من دخلہ کان آمنا، پوری دنیا کے لوگ وہاں جاتے اور سکون اور امن محسوس کرتے۔ اور جس نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے وہاں کی زیارت کی، وہاں عمرہ و حج کیا، اللہ اس پر جہنم حرام کر دے گا۔ من دخلہ کان آمنا، ظاہراً باطناً امن نصیب ہوتا ہے۔ جن کو پوری دنیا میں بے چینی ہو وہ حرمین چلے جائے، امن قرار مل جائے گا۔ اللہ، فقہاء نے اس لیے لکھا ہے اگر کسی کو حرم کے ایک دروازے سے داخلہ اور دوسرے دروازے سے خارج نکلنا ملے، بادشاہ نے اس کو کہا کہ بس حرم شریف کے اس گیٹ سے آؤ، ادھر سے نکل جاؤ، تو انکار نہ کرے۔ مغفرت کے لیے اتنا ہی داخل ہونا، گزرنا بھی کافی ہے۔ اور حرم میں زیادہ زیادہ وقت گزارنا عبادت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ سعادت ہے۔ اور وہ جو امام ابو حنیفہ نے عجمیوں کو منع کیا، وہ اس لیے کہ یہ آداب نہیں کر سکتے۔ آیا دیکھا نہیں وہ جو ہم نے بنایا حرم کو جائے امن، وَيُتَخَطَّفَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ اچھ کے جاتے ہیں ان کے ارد گرد۔ ساری دنیا میں فساد ہے۔ اگر آپ آج طے کر لینا کہ کوئی ایسا شہر یا ملک جس میں ایک قتل بھی نہیں ہوا ہو، تو وہ حرمین شریفین سعودی حکومت ہوگی۔ آپ کہیں کہ پوری دنیا کا ایسا ملک جس میں ایک چوری اور ڈکیتی بھی نہیں ہوئی ہو، تو وہ اسی ملک کا نام آئے گا۔ پوری دنیا کا امن وہاں موجود ہے، اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے۔ افبالباطل یؤمنون، آیا یہ نہ حق کو مانتے ہیں اور حق کو نہیں مانتے۔ وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کے احسانات کی ناشکری کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑے اللہ پر جھوٹ، او کذب بالحق لما جاءہم، یا جھوٹ کہے حق کو جبکہ وہ آئے ان کے پاس۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانہ کافروں کا۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہمارے راستوں میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو بتا دیں گے اپنے راستے۔ وإن اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ روم مکی ہے اور موجودہ ترتیب میں 30ویں ہے اور نزول میں 84 ہے، آیات 68 ہے اور رکوع 6 ہے۔ عنکبوت کے اندر آزمائش کا ذکر تھا اور اس صورت میں فتح البلاد کی بشارت ہے۔
گویا سورہ عنکبوت کا بہترین انجام اور نتیجہ وہ سورۃ روم ہے۔ عہد میمون میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک فارس کی وہ لادین تھے اور دوسرے روم کے وہ اہل کتاب تھے، اور ان کے درمیان بڑی سخت جنگیں ہوتی تھی۔ ایک جنگ ایسی ہو گئی کہ فارس نے روم سے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ مذہبی تہوار کے مراکز القدس وغیرہ بھی چھین لیا، اور روم نے بہت ہی پسپائی کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہ خبر جب مکہ پہنچی تو لادین ہونے کی وجہ سے مشرکین اپنے آپ کو فارس کے ساتھ جوڑتے تھے، اور آسمانی مذہب کے قائل ہونے کی وجہ سے مسلمان اپنے آپ کو اہل کتاب کے قریب سمجھتے تھے۔ تو امیہ ابن خلف اور ابو بکر صدیق کی بات چیت ہو گئی۔ اور سورۃ روم نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ چند سالوں میں دوبارہ فارس پٹ جائے گا اور روم کو فتح ملے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں 100 اونٹ دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن بیضا کا اطلاق 3 تا 9 ہے، آپ نے صرف 3 پر حصر کیا، اس کو منواؤ کہ 3 تا 9 سال میں روم فارس پر فتح یاب ہوگا۔ چنانچہ آپ نے ان کو کہا کہ اونٹ بڑھا دیتا ہوں، لیکن بیضا کا مطلب غلط سمجھا گیا، یہ 3 سے شروع ہے اور 9 پہ پورا ہوتا ہے۔ فی بضع سنین، چنانچہ ہجرت کا دوسرا سال تھا اور بدر کا میدان تھا، اور مسلمان فتحیاب ہو گئے تھے، مسلمان منصور اور غانمین فاتحین بن کے خوشی منا رہے تھے کہ اطلاع آئی کہ روم کو فارس پر فتح ملی، اور فارس پٹ گیا بری طرح، اور شرمناک قسم کے ہیل و حوالوں سے روم کو روکا، ان کے فوج کو دوشیزائے جوان لڑکیاں تک اور شراب پیش کی، اور اس طریقے سے فارس ذلتوں کا شکار ہو کے خائب و خاسر ہوا۔ عین اس لمحے، اس گھڑی اور ان ایام میں میدان بدر کے اندر ابو جہل مارا گیا تھا، امیہ ابن خلف بھی برباد ہو گیا تھا، اور اس کا سارا خاندان تقریباً قتل ہو گیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت نصیب فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض، مغلوب ہو گئے رومی قریبی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اس غلبے کے بعد پھر غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کا حکم ہے اول و آخر، ویومئذ یفرح المؤمنون، اور جس دن فتح یاب خوشی منا رہے تھے مسلمان، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، وہ مدد دیتا ہے جس کو چاہے، وہو العزیز الرحیم، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے تو سطحی طور پر دنیا کی زندگی، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون،
اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہے۔ 5ویں صدی ہجری میں نور الدین زنگی مصر کا بادشاہ تھا، اور اللہ نے اس کو بڑے کمالات، اسلام کی عزت و نصرت کے خصوصی حمایت سے مالا مال کیا تھا۔ اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ وہ بادشاہ ہے جس نے ایک وقت میں 14 یہودی اور نصرانی بادشاہوں کو ہتھکڑیاں ڈال کے اپنے دربار کے ساتھ کمرے میں باندھا تھا۔ اس وقت روئے زمین پر 14 سلطنتیں تھیں یہود و نصارا کی۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ فکر مند تھے کہ اور تو خیر ہے بیت المقدس میں یہود و نصارا قابض ہے جیسے آج قابض ہے۔ چنانچہ وہ علماء دین سے پوچھتا تھا، علماء سب ایک جیسے نہیں ہیں، علماء میں بہت فرق ہے۔ ایک عالم دین تھے ابو ریحان، ابو الحکم، ابو البرجان۔ برجان اصل میں برجان ہے، بیت المقدس کے قریب جو بحر احمر ہے جس کو ڈیڈ سی البحر المیت کہتے ہیں، جس میں کوئی جانور زندہ نہیں، اس کے اندر ایک جزیرہ ہے، اور اس جزیرے میں یہ عالم آباد تھے، وہاں پیدا ہوئے تھے، پلے بڑے تھے۔ اور اس جزیرے کو جانے کے لیے دریا میں ایک برج کھڑا کیا گیا تھا، اس کو کہتے ہیں زالقہ، اور اس کے سیدھ میں ایک اور برج کھڑا تھا، اس کو کہتے تھے رازقہ۔ یہ 2 راستے تھے، زالقہ اور رازقہ، اور درمیان میں جزیرہ تھا۔ وہ عالم دین بزرگ قرآن کے مفسر وہاں پیدا ہوئے تھے۔ یہ نور الدین زنگی کی خدمت میں آیا ہے، اور نور الدین زنگی کو کہا کہ جنگی لوگ میرے سامنے کرو۔ تو نور الدین کا سپاسالار تھا صلاح الدین یوسف ابن ایوب۔ آپ نے صلاح الدین کو اور ان کے والد ایوب کو اور بڑے معتبرین کو سامنے کیا۔ حضرت صاحب نے شیخ ابو ریحان، ابو الحکم، ابو البرجان نے سورۃ روم سے آیتیں پڑھتے رہے اور حساب لگاتے رہے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا اور 583 ہجری ہوگی اور رجب کا دوسرا جمعہ ہوگا اور اسلامی لشکر بیت المقدس میں داخل ہوگا۔ نور الدین زنگی اٹھے اور حضرت کے بھویں اور سر اور پیشانی چومی کہ یہ کیسا ہوگا، کہ میں سارا بتا رہا ہوں۔ کہاں کہ کریت سے اعلان کرے کہ کریت کردستان کا آخری حصہ ہے جہاں کے صدام تھے، اور آپ کہیں کہ یہود و نصارا نے القدس چھینا ہے، بھئی یہاں مرنا ہے یا بیت المقدس آزاد کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے، اپنے تیاری کے ساتھ چلتے رہے، اعلان کرتے رہے۔ جب بیت المقدس قریب آ جائے تو آپ لشکر گن لیں، 14 لاکھ کے قریب ہونا چاہیے، اور یہ تیری پہلی فتح ہے، تجھے فتح مبارک ہو۔ اور پھر آہستہ آہستہ آپ چلے اور پانی کے راستوں سے چلے، خشکی کا سفر بالکل نہ کرے۔ خشکی کے سفر کرنے والے جہاد نہیں کر سکتے، وہ چور چور ہو چکے ہوتے۔ چنانچہ اس نے بیت المقدس میں داخلے سے پہلے جنگ، گھمسان کی رن، مسلمانوں کی بڑی تعداد میں شہادتیں سب بتائی، اور سورۃ روم پڑھتا گیا اور دیکھتا گیا۔
نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اس خوشخبری کے پاداش میں ایک ممبر بنوایا. کیا ممبر ہوگا؟ اور فرمایا بیت المقدس میں اس ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دے. لیکن افسوس کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ 560 یا 570 کے آس پاس انتقال کر گئے. انتقال سے پہلے اس نے حکیموں کو کہا تھا کہ مجھے ایسے کوئی دوا دو کہ میں روٹی نہ کھاؤں، اس سے ثقل پیدا ہوتا ہے، باری پر. تو حکیموں نے صفوف بنایا. حکیمان خدا کا کارو نہ کہیں گا، صفوف کھا کے حضرت ہوا میں اڑتے تھے ایسے. لیکن 2-3 مہینے بعد پتہ چلا کہ پیشاب پاخانے کے راستے بند ہو گئے. حاجت تو آ نہیں رہی تو راستہ کہاں ہو. حکیمانو ته راشي نو بس بیا منډه کې چاپیره پټېدل یو خبر خوا کلو کې ځنګلو کې ځغلېدل. قیمتي بادشاہ مړو دی للی وټسو د خیر کار دی نه کی. خو چې چانه خدای خپشي نو حکیم طبیب او هومیوپیتھ او عامل کذاب دجال زمانہ عاملین کاذبین اول درجے کے کذاب عامل اپنے اندازے تخمینے اور اٹکل سب لوگوں پہ چلا رہے. ضعیف الایمان آدمی اچھا آپ کو ایسا آپ کے گھر میں ہو تو بہت بڑا جادو ہوا ہے، کالا جادو ہوا ہے اور جنات سے کرایا گیا. ہزار نہ غول خوراک لگیا ہے، غول خور تو ہوگا دتا گورو جنات تا گورو دے انسان سره خبر نہیں شکو لے جنات سے کرنا ټول دروغ. استغفر اللہ واتوب الیہ. جب نور الدین زنگی مر رہا تھا تو صلاح الدین سرہانے کھڑا تھا. نور الدین نے کہا بیت المقدس کا، صلاح الدین نے کہا گردن کٹا دوں گا، بیت المقدس لیں گے. کیونکہ حضرت صاحب نے تو ان کو سن بتایا تھا 583 اور رجب کا دوسرا جمعہ، مہینہ سب کچھ بتایا. چنانچہ نور الدین زنگی کا وصال ہو گیا اور ان کی جگہ صلاح الدین یوسف ابن ایوب بادشاہ مسلمین بنا اور صلاح الدین نے انہی خطوط پر کام کیا. اور زمانہ قریب آیا تو کیکریت سے اعلان کیا اور اسلامی فوج بنتی گئی. القدس کے آنے تک 14 لاکھ جمع ہو گئے تھے مسلمان. جب گنا گیا ٹھیک 14 لاکھ، آپ نے ابو ریحان کو اس کی سال ثواب کیا اور فرمایا آفرین ہو ایسے عالم پر. اور اول البشارہ، پہلی فتح ہمیں حاصل ہو گئی. آہستہ آہستہ القدس کی طرف بڑھے اور یہود و نصارہ کا مشترک حکومت تھی بیت المقدس پر. حضرت نے ان کو کھلوایا کہ القدس خالی کرو. وہ کہاں خالی کر رہے تھے. گمسان کی جنگ ہوئی، فجر کے فوراً بعد صلاح الدین آیا. اپنا بڑا بیٹا فاضل اور چھوٹا عزیز دونوں ساتھ ہیں. 16 بیٹے تھے حضرت کے. اور دعا فرمائی باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے ایصال ثواب کیا شہداء کو. اور تدبیر کمیٹی کو بلایا کس طرح اندر جائیں گے. انہوں نے سیڑھیاں بنائی تھی بڑی بڑی کہ ان سیڑھیوں پہ چڑھ کے جب انہوں نے سیڑھیاں کڑی کی تو اندر سے یہود نصارہ نے ایسی آگ برسائی کہ سیڑھیاں خود بخود گرتی. سیڑھیاں گر رہی، یوں سیڑھی گر رہی. صلاح الدین کھڑے ہیں دیوار بیت المقدس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. کب بلاؤ تدبیر کمیٹی کو. تدبیر کمیٹی نے آ کے دیکھا کہ تمہاری سیڑھیاں کیا کر رہی. کہا چند منٹ دے دیا. چند منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ القدس کی دیوار توڑنی پڑے گی، فتح کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ نے بڑے تعجب سے کہا انحن نخرب جدار القدس، ہم توڑیں گے، ہم توڑنے آئے. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر سب کچھ کرنے کی اجازت ملی تھی. یہ قاضی شداد موجود ہے، اس نے کہا فتویٰ ہے
قدس کی دیوار توڑ دی گئی اور اسلامی لشکر داخل ہو گئے. ادھر سے عیسائی یہودی مشترک بادشاہ آیا اور انہوں نے کہا ہم خالی کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ وقت دیا جائے. آپ نے کہا جتنا وقت چاہیے لے لیں. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اب نکلنے لگے, ہمارے تو سینکڑوں سال سے یہاں آبادی ہے, پیچھے سے ہم پر حملہ ہو جائے. آپ وہ مشہور زمانہ الفاظ کا ہے, انا صلاح الدین لست بمفسد الدین, میں صلاح الدین مفسد نہیں ہوں, جو بات کہی گئی اس کی پابندی کروں گا. یہود و نصارا نکل گئے اور جمعے کا دن ہے اور رجب کا پہلا جمعہ ہے. لوگوں نے کہا کہ جمعے تک بہت وقت ہے, اجازت دے دیں ہم جمعہ پڑھ لیں. آپ نے کہا تحریر میں ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان کا لکھا ہوا موجود ہے کہ پہلا جمعہ نہیں دوسرا پڑھو گے. کیسے ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر میں اطلاع ملی کہ بیت المقدس کے پیچھے یہود و نصارا نے 30,000 خنازیر پالے اور ان کو نکالنا زیادہ ضروری ہے. اور 200 میل تک القدس کا وقف ہے, وقف المسجد فی حکم المسجد. اس کے باہر لے جا کے خنازیر کو قتل کرنا پڑا. جمعہ گزر گیا اور زور پڑھ لی گئی. اور اگلا جمعہ مصر سے نور الدین زنگی کا ممبر بھی پہنچ گیا اور قاضی شداد نے بادشاہ مسلمین صلاح الدین کے حکم پر جمعے کا خطبہ دیا. میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں کہ یہ خطبہ تو سن لو ذرا, تم بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہو, شرم کرنا چاہیے. 26 صفحے میں خطبہ ہے. تاریخ القدس اور تاریخ المساجد, تاریخ کعبہ اور اس کے درمیان سوال جواب, سب جوابات ہیں. اور یہ فی البدی خطبہ پڑھا گیا ہے. عبد الرحمن ابو شامہ اس زمانے کے محدث و مورخ ہے. اس نے کتاب لکھی ہے الروضتین باخبار الدولتین عین نوریہ و صلاحیہ. کئی 2 جلدوں میں ہے, کئی 5 جلدوں میں ہے. دونوں نسخے میرے پاس موجود ہیں. لفظ پلفظ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ. حافظ معد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابن تیمیہ سے پوچھا یہ کون سا علم ہے جو ابن برجان کو حاصل تھا اور ہمیں نہیں ہے؟ یہ کون سا علم؟ سورت کو دیکھ دیکھ کے وہ فتح بتا رہے تھے اور اسی طرح ہوا. تو شیخ الاسلام نے کہا کانت فجعتن فجعلها اللہ نجابتن, ایک اتفاقی بات تھی, اللہ نے سچی کر کے دکھایا. ابن تیمیہ نے بھی مان لیا کہ سچا ہو گیا. اور 583 میں بیت المقدس پہ صلیب اتر گیا, یہودی نشانیاں اتر گئی اور مسلمانوں کا راج اللہ تعالی نے قائم فرمایا. ان آیات سے شیخ ابو الحکم ابو الاسرار ابو البرجان نے کس شان سے نکالا. محی الدین طبری نے شعر کہا ہے وَفَتْحُ كَا الْقِلَةَ الشَّهْبَاءَ فِي سَفَرِي. قلعۃ الشہبا کو آج کل وہاں اردن میں کہتے ہیں کرک, جیسے ایک کرک کوارٹ کی طرف ہے نا, ایک کرک وہاں بھی ہے, قلعہ ہے بہت بڑا. کہتے ہیں یہ جو شہبا قلعہ آپ نے فتح کیا سفر میں, مبشر بفتوح القدس فی رجبی, بشارت ہے کہ رجب میں بیت المقدس فتح ہوگا. یہ شعر علامہ آلوسی نے بھی تفسیر میں نقل کیا ہے شروع میں بالکل. وفتح کا القلعۃ الشہباء فی سفری مبشر بفتوح القدس فی رجبی.
اولم یتفکروا فی انفسہم، انہوں نے سوچا بھی نہیں اپنے جیوں میں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان مگر حق کے ساتھ، یعنی اللہ برحق نے پیدا کیا ایک، یا حق جاننے کے لیے، یا یہ دلائل حق ہے۔ تین تفسیریں ہوتی، کبھی بالحق مانا بالفائدہ والحکمت المتعالیہ، واجل مسمى اور وقت مقرر تک، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ رب کے ملنے کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، آئے چلتے نہیں ملکوں میں، فینظروا پس دیکھے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے رہا انجام ان سے پہلے لوگوں کا، کانوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ مضبوط تھے ان سے طاقت میں، وآثاروا الارض، اور زمین آباد کرنے میں، وعمروہا، اور انہوں نے تعمیرات کی، اکثر مما عمروہا، زیادہ اس سے جو انہوں نے تعمیرات کی، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں اللہ کہ ظلم کرے ان سے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود ظالم تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر انجام ہوا ان لوگوں کا، اساءوا، جنہوں نے برا کیا، السوء، یعنی عاقبۃ السوء، السوء صفت ہے عاقبہ کی، فصل بالوصل جائز ہے، بالاجنبی ناجائز ہے۔ پھر ہو گیا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا، برا عاقبت برا، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ تکذیب کی اللہ کی آیتوں کی، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور یہ اللہ کی آیات کا استہزاء کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ شروع کرتے خلقت کی، ثم یعیدہ، پھر لوٹاتے بھی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت مایوس ہو جائیں گے جرائم پیشہ لوگ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور نہیں ہوں گے ان کے شریک معبودوں میں سے سفارشی، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ اپنے معبودوں کا انکار کریں گے۔ مہر کی تجھ سے توقع تھی، ستمگر نکلا، موم سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا۔ جب یہ دیکھے کہ یہ معبود کسی کام کے نہیں ہے، تو جھوٹ ہے، تو بیزار ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ جدا جدا ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ان کے باغات میں آؤ بگت کی جائے گی، جنت کے باغات میں روضہ، روضہ مطہرہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے ملنے کی، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، بس یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، بس پاکی اللہ کے لیے جس وقت تم شام کرتے ہو، وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور جب صبح اٹھتے ہو، اللہ صبح و شام اللہ کا حمد ثنا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے حمد و ثنا ہے آسمان و زمین میں، وعشیاً، اور شام کو بھی، وحین تظہرون، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو۔ پانچوں وقت آ گئے، پانچوں وقت آ گئے، وہی وقت معلوم ہے، مغرب اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہوگی۔ مغرب کا وقت مختصر ہے،
1400 سال سے اسلامی فقہ نے تسلیم کیا ہے. 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے لیکن اوائل میں پڑھنی ہوتی ہے. صرف رمضان شریف میں قدر تاخیر جائز ہے. اس کو کہتے ہیں تاخیر بوجہ فقیہ، اور وہ ہے اہل سنت والجماعت افطار قبل الصلاۃ سنت سمجھتے ہیں. رمضان شریف کے علاوہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے وقفہ دینا یہ شرارت کا وقفہ ہے. یہ فقہ اور حدیث کی خلاف ورزی ہے. یہ 1400 سال اسلامی روایات سے بغاوت ہے اور یہ بغاوت سے ہی نکلا ہے. باغیوں نے یہ حرکتیں کی. اس لیے مغرب کا وقت جب ہو جائے اور اذان مغرب ہو جائے تو جماعت تک اتنا ہی وقفہ ہے کہ مؤذن اذان خانے سے آ جائے. اور اگر اذان خانہ دور ہے، جیسے قدیم زمانے میں میناروں پہ چڑھتے تھے، تو پہلے سے کسی کو کہتے اور اس کی جگہ وہ تکبیر کرتا. یہ 2 منٹ اور 1.5 منٹ اور کئی زیادہ اور کم، یہ سب شرارت بغاوت عن الفقہ، لایانی، فضول، اسلام کی دشمنی کے مترادف ہے. چنانچہ ایشیا کے مقتدر ادارہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے بینات نے بھی مولانا لدھیانی کے فاضلانہ قلم سے اس کا تعاقب کیا اور غلط کہا ہے اس کو. الخیر نے خیر المدارس سے مفتی عبدالستار مرحوم کی نگرانی میں اسے یہود اور شیعیت کے ساتھ مشابہت لکھا ہے. اور بہت سارے علماء نے اپنے اپنے وقت میں مغرب کا وقفہ اذان اور جماعت کے درمیان میں اس کو خلاف سنت اور خلاف فقہ کہا ہے. اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. پاکی اللہ کے لیے جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت صبح. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے حمد و ثنا ہے آسمان و زمین میں. وَعَشِيًّا، اور عشاء کا وقت. وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب ظہر مناتے ہو. اللہ اللہ. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے. جیسے آزر کافر اور اس سے بیٹا پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن. وہ یخرج المیت من الحی، اور نکالتے ہیں مردے کو زندے سے، جیسے نوح علیہ السلام پیغمبر اور کنعان کافر پیدا ہوا. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتے ہیں زمین کو بنجر ہونے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اس طرح تم بھی نکالے جاؤ گے قیامت کے دن قبروں سے، زمین سے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، قدرت کی نشانی ہے کہ پیدا کیا تم کو مٹی سے. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم بشر ہو اور زمین میں پھیل جاتے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ پیدا کیا تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس کے پاس آرام کر سکو. بیوی ایسی ہو کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو تمام غم چڑھ جائے اور ہر طرح کی خوشیاں نمودار ہو جائے. یہ بیوی ہے. اور اگر وہ آپ کو غمگین کرتی ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی کی جگہ ٹی وی ہے. وہ کئی اور رنگ اپنائی ہوئی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، علماء یہ آیت خطبے میں بھی پڑھتے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ڈالا ہے تمہارے درمیان پیار، محبت اور نرمی. پیار اور نرمی. دیکھو جوانی کے عالم میں محبت ہوگی، مودہ، تو جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ایک دوسرے سے پیار ہوگی. وہی میرے بوڑھے کو نہیں بلایا، میں کیوں جاؤں، میرے خاوند بوڑھے کا خیال نہیں رکھا گیا.
یہاں ایک بڑی بزرگ خاتون تھی، ہماری ماؤں کے برابر تھی، بڑی سخی اور کارگر. دنیا میں ایسی عورتیں بھی کمال والی آتی ہیں. کبھی کبھی وہ مجھے خط لکھتی تھی کہ آپ نے میرے خاوند کو ڈانٹا ہے، یہ اچھا نہیں کیا ہے آپ نے. وہ خاوند ایسا تھا کہ اس کو ڈانٹنا واجب ہو جاتا. ہاں وہی بولا تھا چاہے کنزلی کے ویسے ہنو قوما خود تاثر پما واجب کئی تاث تک ضرورت ہے ذکر قوم. اور یہ جو جوانی میں محبت نہ ہو تو جب بوڑھے ہو جائے تو بوڑھن اتھے ہو سی تھے، یہ بوڑھا اتھے ہو سی، دور دور پڑے رہیں گے. اس لیے کہ زمانہ تو محبت کا گزرا نہیں، تو اب کس بات کی نرمی آئے گی. تو مودتاً فی شبابکم ورحمتاً عند شیخوختکم ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہو. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اس کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا آسمان و زمین کا. واختلاف السنتکم، اور اختلاف تمہاری زبانوں کا. والوانکم، اور رنگوں کا. عجیب بات، ایک باپ کے 5 بیٹے، 5 گورے چٹے، ایک کی طرح دوسرا نہیں. ایک بنگالی کے 10 بیٹے ہیں، ایک برمی کے 24 ہے. تو تیتر بچی تھی بس برک بروگ رہو تھی، ٹانگ بروگ نہ رہو تھی. ایک رنگ کا 24واں نہیں ہے، 24ویں کی طرح 10واں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. اور زبانوں کا اختلاف ظاہر ہے. پشتو والے بھی بیٹھے، اردو والے بھی ہے، پنجابی ہم کو آتی نہیں ہے، اور بلوچی ورنہ وہ بھی بولتے. فارسی والے تو برائے نام ہے، علماء فارسی جانتے ہیں اور لوگ نہیں جانتے. تو اختلاف زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا یہ قدرت کی نشانی ہے. کوئی کہے بھی تو رنگ نہیں بدل سکتا، کوئی کہے بھی تو اس شکل کا پیدا نہیں کر سکتا. ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں کائنات کے لیے. ایک روایت مشہور ہوئی ہے کہ عبدالرزاق نے مصنف میں نقل کیا ہے کہ یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا. پھر مصنف عبدالرزاق چپ گئی، ہم نے دیکھ لیا اور علماء سے بھی دکھوایا تو اس میں روایت نہیں ملی. خان صاحب بریلوی نے اور تمام بریلوی اینڈ کمپنی نے اس پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی ہے. تو میں مولانا سعید احمد کاظمی کی خدمت میں ملتان گیا. ان لوگوں کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے بااخلاق با کردار عالم تھے. خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے تصدیق چاہی تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں نہیں ہے. بعد میں ان لوگوں نے کوشش کر کے ایک جزء مفقود کہیں سے نکالا ہے، لیکن روایت اب بھی بے سر و پا ہے. تو میں جب کاظمی صاحب سے بات چیت کر رہا تھا انوار العلوم میں تو ان کے لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ یہ بھی منہم ہے منہم ہے. تو واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار. قدرت کی نشانی ہے کہ تم سوتے ہو رات کو، والنہار اور دن میں، وابتغاؤکم من فضل ڈھونڈ رہے ہو اس کا فضل. تم تو دن میں بھی سو رہے ہو. کبھی فضل منان آتا ہے، کبھی عنایت الرحمان کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں اتنے کمزور ہو گئے؟ ناک کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ تم بھی کہو گے میں نے تفسیر میں شرکت کی. تو یہ ڈر نہیں لگتا کہ قرآن کو چھوڑ کر ناک سے کھیل رہے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات سنتے ہو. یہ بھی قدرت کی دلیل ہے کہ غریبوں کو نیند بھی آ رہی ہے، لیکن ایک عہد کیا ہے کہ ہم پڑھنے آئے تو بیٹھے ہوئے.
جو بھی ان کی درغریبی ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. درغریبی دگا دگا خوب ورش زوانان دی سو کی وہ خدا خوب دگا منسو. میں جب صبح روانہ ہوتا ہوں میں نہیں بتا سکتا کہ کتنا بوجھ ہوتا ہے مجھ پہ. مسلسل استغفار اور لاحول پڑھتا ہوں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اس سے. تو اسی طرح محنت مشقت مسلمان کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں درجات پاتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ نہ ہو تو میں بھی دفتر میں سو رہا ہوں گا, آپ بھی کمروں میں لیٹے ہوں گے, فائدہ کیا ہوگا؟ 2 یا 2.5 گھنٹے درس سے باقی آپ کا آرام ہے. تو انصاف ہونا چاہیے. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا, اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ دکھاتے ہیں تم کو بجلی ڈرا کر اور امید دلا کر. کوئی ڈر بھی تو لگتا ہے کہ بجلی گرے نہیں ہم پر, اور امید یہ کہ برکتوں کی بارش ہو جائے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اتارتے ہیں آسمان سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, بس آباد فرماتے ہیں سرزمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے. اللہ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, قدرت کی نشانیوں میں سے کہ قائم آسمان و زمین اس کے حکم پر. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً, پھر جب پکارے تم کو ایک پکار, مِنَ الْأَرْضِ, زمین میں, إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ, ناگاہ نکل آؤ گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے لیے ہے جو کوئی آسمان و زمین میں. کل لہو قانتون, سب اس کے سامنے گردن نہادے, عاجزی کرنے والے. کچھ اختیاری جیسے مسلمان, کچھ اضطراری جیسے کافر. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, اللہ وہ ہے جو پیدا کرتے خلقت پھر لٹاتے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, وہ زیادہ آسان ہے اس کو. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اس کی شان بلند برتر ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ غالب حکمت والے. ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ, بیان کرتے ہیں تم کو مثال تم میں سے. هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ, کیا ہے تمہارے غلام اور کنیزے تمہارے شریک. فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ, جو ہم نے تمہیں دیا. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, تم سب برابر ہو جاؤ. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ, ڈرو ان سے جیسے ڈرتے ہو اپنے بارے میں. جیسے تم اپنے غلام کنیز اور اپنے ماتحت کو اپنا شریک کبھی بھی برداشت نہیں کرو گے, میرے ساتھ لوگوں کو کیوں شریک کرتے ہو. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, یوں تفصیل کرتے ہیں احکام کی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ, بلکہ پیچھے پڑ گئے وہ لوگ جو ظالم ہیں اپنے خواہشات کے بغیر علم. فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ, کون ہدایت دے جس کو اللہ بے راہ کرے. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ, نہیں ہوں گے ان کے مددگار. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, پس قائم رکھے اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو, یعنی یکسوئی اختیار کر. مسلم حنیف بنو. از یکی گو وزدوئی یکسوئی باش, یک دلو یک قبلو یک روئے باش. حنیف کا معنی شان ورشا کہتے ہیں کہ یہ فرید الدین عطار نے اس شعر میں کیا ہے. از یکی گو وزدوئی یکسوئی باش, یک دلو یک قبلو یک روئے باش. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ہاں چی دا سلو تنو یار وی رک دیشی, اکا دا گل غندے رخصار وی رک دیشی. او دا مطلب اشنا خو یو سڑی لبستے, او بے مطلب اکا 1000 وی رک دیشی. اچھے بورکا پا سر کوسا پا کوسا گردی,
نو دغه کور که پردهدار وي رک دي شي او چې عزت د یو مېلمه ورڅخه نه وي او دغه کور که عزتدار وي رک دي شي. علی حیدر جوشی ہوئی فاقم وجہ کا سیدھا رکھیے چہرہ للدین دین کے لیے حنیفہ یکسو ہو کر. ہمارے فقہ میں ایک مسئلہ ہے فتاوی شام میں تحتاوی میں سب میں کہ نیت کے وقت سر نہ جھکاؤ. وتواتو الراس عند التحریم بدعۃ مستقبہ. نیت باندھتے وقت بالکل سیدھ میں رہو. جب نیت باندھ لے تو پھر بے شک آپ سر جھکا لیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. خلقت اللہ کی وہی ہے جس پر پیدا کیا لوگوں کو. لا تبدیل لخلق اللہ. کوئی تبدیلی نہیں اللہ کی خلقتوں میں. ذالک الدین القیم. یہ دین سیدھا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ. مائل ہوتے اللہ کی طرف. واتقوہ. یعنی مائل ہو حکم ہے حال واقع ہے گزشتہ سے. واتقوہ. اللہ سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ. پابندی سے پڑھو نماز. ولا تکونوا من المشرکین. اور مت بنو مشرکین میں سے. اگر نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر کوئی اور پوجا کریں گے. یہی مشرک کا کام ہے. اور جن کے ہاں مفہوم مخالف معتبر ہے وہ تو صاف کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے مومن ہے اور نہ پڑھنے سے مشرک ہے. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. اور وہ لوگ جنہوں نے دین ٹکڑے ٹکڑے کیا اور بن گئے شیعہ. شیعہ کو شیعہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں فرقے زیادہ ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ اپنے عقائد پر خوش ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف پکارتے ہیں رب کو مائل ہو کر اس کی طرف. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً. پھر جب وہ چکھا دیتا ہے اپنے پاس سے مہربانی آرام راحت. إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. پھر ایک گروہ انہی میں سے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. تاکہ انکار کرے ہمارے دیے ہوئے کا. فَتَمَتَّعُوا. فائدہ اٹھاؤ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. پس ان قریب جان لوگے. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا. آیا اتارا ہم نے ان پر کوئی دلیل. فَهُوَ يَتَكَلَّمُ. وہ ان کے ساتھ بول رہی ہے. بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. جس وجہ سے شرک کرتے ہیں. کوئی دلیل آئی ہے کہ بھئی یہ بابا فلاں دانے کا ذمہ دار ہے, فلاں بادو بابا ہے, فلاں فلاں ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. اور جب ہم چکا دیتے ہیں لوگوں کو آسانی اترا جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ. اور اگر پہنچتی ہے ان کو تکلیف بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. بسبب آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں کے. إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. ناگہاں یہ مایوس ہو جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. یہ مختلف دلائل قدرت براہین وحدت و فردت ہے. آیا دیکھا نہیں بے شک اللہ کھولتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ بھی کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. فآت ذی القربى حقہ. دیجیے رشتہ دار کو اس کا حق. عجیب بات ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے سے رزق کے دروازے وسیع ہوں گے. صلہ رحمی عمر بھی بڑھاتی ہے. صلہ رحمی رزق میں بھی توسیع کرتی ہے. صلہ رحمی بلاؤں کو بھی ٹالتی ہے. پس دیجیے رشتہ داروں کو ان کا حق. والمسکین مسکین کو. وابن السبیل مسافر کو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے رضا الہی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ لوگ کامیاب ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا. اور وہ جو تم کرتے ہو سود. وہ جو تم آتے ہو ربا سے یعنی کرتے ہو سود. سودی نظام ہے اس کو اسلام کہتے.
لیربو فی اموال الناس، تاکہ بڑھ جائے وہ لوگوں کے مال میں مل کر، فلا یربو عند اللہ، یہ نہیں بڑھ رہا ہے اللہ کے ہاں۔ انجام جو سود خوروں کا، سود چوروں کا، کفر بواح کو اسلام کہنے والوں کا انجام۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم ادا کرتے ہو زکات، زکات تو گھٹتی ہے، 2.5% نکالنا ہے، لیکن اللہ فرماتے یہ بڑھ رہا ہے۔ اور یہ جو سود ہے جو بظاہر بڑھ رہا ہے، اللہ فرماتے یہ گھٹ رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی موٹا ہو رہا ہے تو عقل مند سمجھ لیتے کہ بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، عناصر اربعہ مزمحل ہے، کسی وقت بھی گڑز نکلے گا اس کا۔ اور ایک آدمی دبلا پتلا ہے تو آدمی ترس کرتا ہے، رش کرتا ہے کہ واقعی ایسی صحت ہونا چاہیے۔ تو جیسے دبلا پتلا طب اور حکمت اور صحت کے قانون میں اعلیٰ صحت ہے، اس طرح زکوٰۃ کا جو ادا کرنا ہے یہ مال اور زندگی کی برکت ہے، بڑھنا ہے۔ اور سود خور اور ان کو غلط مسئلے بتانے والے سود چور، یہ دونوں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بینکوں پہ قبضہ کیا، لیکن ان کا ایمان جا چکا ہے، ان کا اسلام خطرے میں ہے۔ یہ مطلب ہے آیات کا۔ اور وہ جو تم دیتے ہو ربا کہ بڑے لوگوں کے مال نہیں بڑھے گا اللہ کے ہاں، سود خور اور سود چور کا انجام صفر ہے، دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ وما آتیتم من زکات، اور وہ جو دیتے ہو زکات، تریدون وجہ اللہ، چاہتے ہو رضا الہی، فاولئک هم المضعفون، جن لوگوں کا واقعی بڑھ رہا ہے اجر و ثواب۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو پھر روزی دیتا ہے تمہیں، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، ہے تمہارے معبودوں میں سے جو کرے تمہارا یہ کوئی بھی؟ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور زندہ کرے یا مارے۔ وتعالی بلند برتر عما یشرکون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، مچ گیا فساد خشکی اور تری میں، ہر جگہ فساد مچا ہوا ہے۔ توبہ توبہ۔ آج کل امریکہ میں چاقو چھریاں چل رہی ہے، امریکہ میں فائرنگ کھل گئی ہے، کیونکہ ان کا لیسن ویسن نہیں ہے، بس جس کا ہر شخص کی مرضی ہے۔ اور یہ اسلام کی سزا اللہ ان کو دے گا۔ پورے عالم میں جو اسلام کو زخم پہنچا رہے، خامخواہ اسرائیل کو حکم دے دیا کہ تم اپنا دارالخلافہ القدس میں کھولو تاکہ مسلمانوں کی جڑیں ختم ہو جائیں، اور لاکھوں فلسطینیوں کو بلا وجہ وہاں سے نکال دیا۔ مچ گیا فساد خشکی اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس، بسبب کرتوت ان کے ہاتھوں کے۔ الحمدللہ شمالی کوریا کو اللہ توفیق دے کہ وہ امریکہ کو نیست و نابود کرے۔ آج بھی امریکہ ان سے خوف و خطر میں ہے، اور ان کے ٹرمپ کو ایسا جواب کسی نے نہیں دیا ہوگا جو وہاں کا صدر دے رہا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ چکا دے ان کو وہ بعض جو انہوں نے کرتوت کیے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئے۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرمائیں چلے ملکوں میں، فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے رہا انجام ان لوگوں کا جو پہلے گزرے۔ کان اکثرہم مشرکین، اکثر ان کے مشرک تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم، پس قائم کیجئے چہرہ دین قیم کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ آ جائے وہ دن جس کی پسپائی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے۔ یومئذ یصدعون، اس دن یہ علیحدہ علیحدہ گروہ ہوں گے، علیحدہ علیحدہ جرائم، یہ یہود ہے، یہ نصارہ ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ ڈوگر ہے، یہ گوتڑ ہے۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس پر کفر پڑے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل بلند کیا، فلانفسہم یمہدون، پس اپنے لیے تیاری کر رہے ہیں۔
لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ بدلے دے اللہ ایمان والوں کو، نیک عمل والوں کو اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کافروں کو. ومن آیاتہ ان یرسل الرياح، قدرت کی نشانی ہے کہ بیچ دیتا ہے ہوائیں. کہتے ہیں سمندری ہوائیں بند ہو گئی اور سمندری ہوائیں کھل گئی. مبشرات، خوشخبری دینے والی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو اس کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ چکا دے تم کو اس کی رحمت میں سے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلے کشتی اس کے حکم پر. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ ڈھونڈو اس کا فضل. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں شکر کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، یقیناً بھیجے آپ سے پہلے پیغمبر ان کی قوموں کے ہاں. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ آئے معجزات لے کر. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پس ہم نے انتقام لیا جرائم پیشاؤں سے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ لازم ہے امداد کرنا مسلمانوں کی. اللہ بہرحال ایک نہ ایک دن مسلمانوں کی بھرپور مدد کر دیتا ہے. ہم عراق میں، افغانستان میں، فلسطین میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، شام میں منتظر ہے صبح و شام کہ اللہ اپنی خاص مدد بھیجے اور وہاں کے ظالموں کو اور مسلمانوں کو بے گھر و بے در کرنے والوں کو نیست و نابود کرے. اللہ الذی یرسل الرياح، اللہ وہ ہے جو بیچتا ہے ہواؤں کو. فتصیر سحابا، پس وہ چیر دیتی ہے بادلوں کو. فیبسطہ فی السماء، پس پھیلا دیتا ہے ان کو آسمان میں. کیف یشاء، جیسے اللہ چاہے. ویجعلہ کسفا، پھر کر دیتا ہے اس کو تہ. کسف ٹکڑا، تہ. بادل پہلے سے مضبوط ہو جاتے ہیں. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، آپ دیکھیں گے کہ بارش نکل رہی ہے اس کے بیچ سے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جہاں پہنچانا چاہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے. اذا هم يستبشرون، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اوہ رحمت کی بارش. آج کل سرحد والے بڑے مزوں میں ہیں، وہاں پنکھے نہیں چل رہے، بالکل ٹھنڈ ہے، اور لوگ رات کو لحاف اوڑھتے ہیں. دالا ہو رہا جیٹ اوڑ کے. غنم ختم شو، خٹکین دوانے ختم شو. غنم ٹول سخان شو پگیڑیو کے اور پدروزہ کے تک تور شو. آئے ہائے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ ہو یہ اس سے پہلے کہ بارش آئے بالکل مایوس. یار یہ معاملہ باران شو بولے بنے کی سڑیا. فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کو. کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے آپ بات فرماتے ہیں زمین کو بنجر ہونے کے بعد. جیسے بنجر زمین بارش کے بعد ہری بھری ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ کے حکم پر زمین سے انسان جتنے بھی دفن ہو چکے ہیں قیامت کے میدان میں آئیں گے. ان ذالک لمحیی الموتى، یہی خدا زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم بھیج دیں تیز و تند ہوا. یہ عجیب بات ہے کہ ریح مفرد عذاب کے لیے ہے قرآن میں، اور ریاح جب جمع ہو خوشخبری کے لیے. اور اگر ہم بھیج دیں ہوا کو اور وہ دیکھ لے اس کو مصفرہ کہ فصل بالکل پیلی پڑ گئی. لَظَلُّوا مِن بَعْدِي يَكْفُرُونَ، ہو جاتے ہیں بارشوں کے بعد بھی یہ ناشکر. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، پس آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو. سنانے والا اللہ ہے اور سنتے مردے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ،
اور آپ نہیں سنا سکتے ہیں بہرے کو آواز اذا ولوا مدبرین، جب یہ مڑ جاتے پیٹ پھیر کر. وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، آپ نہیں ہیں ہدایت دینے والے اندھے کو اس کی گمراہی سے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر جو ایمان رکھے ہماری آیتوں پر. فہم مسلمون، پس وہ اسلام والے ہو. یہاں ظاہراً تو سماع کا مسئلہ ہے لیکن حقیقت میں انتفاع کا مسئلہ ہے، اور میں سورۃ فاطر میں انشاءاللہ چند باتیں کروں گا. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزوری سے. ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر کر دیا اس کمزوری کے بعد توانا. ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر کر دیا اس طاقت کے بعد پھر کمزور. کب؟ وشیبا، یہ بڑھاپا. وے خیستہ مخد تور کو دیش و پپیرائی کی، او سم کامت کوگ لرگیش و پپیرائی کی، او یو خوادر میں بلخوا سر ددر پیگی، او ٹول صورت تمام پردیش پپیرائی کی. یہ جو بڑھاپا ہے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، اللہ آسان فرمائے. یخلق ما یشاء، پیدا فرماتے جس کو چاہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والے قدرتوں والے. ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، جس دن قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے جرائم پیشہ لوگ. اقسم یقسم، اقسم باللہ ابو حفص عمر. ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ یہ نہیں رہے دنیا میں سوائے چند لمحوں کے. کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ جھوٹ گڑتے. وقال الذین اوتوا العلم، کہیں گے علم والے، والایمان، و ایمان والے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم رہے ہو اللہ کے قانون میں قیامت تک. فہذا یوم البعث، آ گیا نا اٹھنے کا دن. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، پس اس دن نفع نہیں دے گا ظالموں کو ان کے بہانے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو منایا جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے بیان کیے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح مثال. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر آپ دکھا بھی دیں معجزہ. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہیں گے کافر لوگ، ان انتم الا مبتلون، نہیں ہے تم مگر باطل پر. معاذ اللہ، معجزات دیکھ کے بھی بکواس کرتے ہیں. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یوں مہر لگاتے اللہ دلوں پر بے علموں کے، بے عقیدہ کے. فاصبر، جم کے رہے، حق پر قائم رہے، کسی کے کہنے سے حق سے پیچھے نہ ہٹے. ان وعد اللہ حق، جو وعدے اللہ کے وہ برحق ہو کے رہیں گے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور نہ کمزور کرے آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے. وبہذا القدر نکتفی اليوم، وللہ الحمد اولا وآخرا. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر هذا الدين وأهل الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسأله السلام والعافية. صلی اللہ علیہ وسلم.